مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہی سمجھائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں اس میں کتاب ہوتی ہے، قانون، وہ ظاہری شکل ہوتی ہے کہ اس طرح یہ کام کرنا، ایک اس کی حکمت ہوتی ہے کہ اس حکم کا فلسفہ کیا ہے، کیوں یہ حکم دیا گیا، اس کی مسرت اور بہتری کے ساتھ سمجھائی جاتی ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں رہتی ہیں لوگ قانون کو بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی حکمت بھی ان کو معلوم ہوتی ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اس حکمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ جیسے نماز جو ہے نا، اس کا ایک ظاہری ڈھانچہ کہ کھڑے ہو، رکوع کرو، سجدے کرو، یہ تو کتاب ہے، مگر اس کی جو ہے نا حکمت وہ بتائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء اقم الصلاۃ لذکری۔ یہ نماز صرف ایک نا اٹھک بیٹھک نہیں، یہ مشق ہے جو کرائی جاتی ہے کہ تمہارے اندر نا اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے نا سماعت ہے۔ تم بھولنا بھی چاہو نا، ہر 2 گھنٹے کے بعد یاد کرا دیا جائے کہ ایک مالک ہے جس نے تمہیں بھیجا، وہ نگرانی کر رہا، واپس جانا ہے، تو یہ یاد پھر تمہیں برائی اور بے حیائی سے روک دے۔ اصل راز نماز کا یہ، تو پہلے یہ حکمت رخصت ہوتی ہے کہ لوگ رسم کے طور پر کام کرتے رہتے، رکوع سجدے وغیرہ، مگر جو اصل مقصد تھا اس کا وہ ذہن سے نکل جاتا۔ آہستہ آہستہ پھر تنگ آ جاتے ہیں کہ اس رسم میں کیا یار، پلے تو کوئی نہیں پڑتا، وہ بھی چھوٹ جاتا۔ پہلے حکمت رخصت ہوئی، پھر کتاب وہ قانونی ملیا میٹ ہو گیا۔ تو مولانا کا کہنا یہ ہے کہ دین پر وہی شخص چل سکتا ہے جو علم حاصل کرے، قرآن کو خود پڑھے، سمجھے، حدیث پاک کو پڑھے، اس کو پوری بصیرت، روشنی اور نور حاصل ہو کہ دین جو ہے نا اس لیے آیا۔ پھر وہ شوق سے کام کرے گا، اس کو خود پتہ ہوگا کہ جیسے غذا کھاتے ہیں کہ جسم میں جو کمی آ جاتی ہے اس کو پورا کرے، اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، نہ میں کروں گا تو میری تو روحانی تباہی ہو جائے گی۔ پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لپکتا اس کی طرف۔ اور جب حکمت نہ معلوم ہو، کہتا یار یہ باپ دادے سے رسم آ رہی ہے، پلے کچھ نہیں، رسم اذان تو رہ گئی، روح بلالی، پھر یہ نوبت آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رسم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حکمت جو ہے نا اس کا سمجھنا کہ دین نے جو احکام دیے ہیں یہ صرف خالی خولی حکم نہیں، نہ ہم پر کوئی زبردستی مسلط کیے، ان میں سے ہر شے کی ایک روح ہے، وہ لذت محسوس ہو جائے نا تو آدمی پھر کہتا ہے یار یہ دین نہیں مجھ پر کوئی چپیک رہا، یہ تو میری اپنی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا۔ حکمت نہ ہو تو آدمی کبھی کتاب پر بھی عمل کر رہا ہوتا مگر وہ سارے دین کو برباد کر رہا ہوتا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، شرابیں پیتے، ایک جگہ وہ اکٹھے بیٹھے شراب پی رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا، امام صاحب کے ساتھی نے کہا نہیں انہیں منکر کرنا چاہیے، انہیں روکنا چاہیے کہ برا کام کر دیں۔ تھوڑا کلمہ پڑھ لیا تھا ہم تاتاریوں۔ امام نے کہا اگر اور ملتی ہے تو لا کر انہیں دو۔ اب یہ کتاب کے خلاف بات ہے، کتاب تو کہتی ہے کہ شراب حرام ہے، حکمت کہتی ہے کہ ان کو پلاؤ۔ امام صاحب نے کہا جب یہ ہوش میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو قتل کرتے، یہ بے ہوش رہیں گے تو مسلمان تو قتل ہونے سے بچے رہیں گے۔ یہ حکمت ہے نا، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے غیر مسلم، اب قرآن میں ہے یہ بات، والمؤلفۃ قلوبہم، زکوٰۃ میں حصہ کر کیا کہ ان کے سرداروں اور بڑوں کو کچھ زکوٰۃ میں سے دیتے رہو تاکہ یہ اسلام کے خلاف زیادہ سرگرم نہ، مسلمانوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ ایک سیاسی فنڈ ہے خفیہ جو امیر المومنین کو اجازت دی گئی ہے کہ ان کفار کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے خرچ کرے۔ تو وہ آئے سردار، انہوں نے کہا رسول اللہ دیتے تھے، آپ بھی حضرت عمر ہمیں دیں۔ آپ نے کہا رسول اللہ دیتے تھے، یہ قرآن نے جب کہا تھا اس وقت اسلام کمزور تھا، ہماری مجبوری تھی کہ تمہیں دیں، اب اسلام غالب آ گیا، طاقتور، کیوں دیں؟ ٹھیک رہنا تو ٹھیک رہو ورنہ ڈنڈے سے آپ کو ٹھیک کر دیں۔ یہ حکمت ہے نا۔ بعض فقہا نے اس کو ختم نہیں کر دیا کہ یہ 8واں حساب نہ منسوخ ہی ہو گیا، نہیں منسوخ نہیں ہوا، وقت کے حالات کے تابع ہے۔ اب بھی ضرورت پیش آ جائے ہم یہ کر سکتے ہیں، ضرورت نہ رہے ختم کر دیں۔ تو جو لفظوں پر جمع رہتا ہے، سینٹ پال ٹھیک ہے اس نے گمراہی عیسائیوں میں پھیلائی، مگر یہ فکرہ اس کا بہت عمدہ ہے کہ الفاظ جان لیوا ہوتے ہیں، معنی جان بخش ہوتے ہیں۔ الفاظ پر آدمی صرف اڑ جائے نا وہ کبھی تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور معنی پر نظر رہے کہ اصل غرض کیا تھی اس حکم کی، وہ جان بخش ہوتے ہیں، اس کے روح کو نا لذت ملتی ہے دین پر آدمی کے۔ تو مولانا کا یہ سارا جو سمجھانا یہی ہے کہ اسلام پر عمل بغیر بصیرت کے، بغیر علم کے،
سمجھنے کے نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف باپ دادے کے پیچھے لگ کر کرتے رہنا، وقت آئے گا تو مکتا جاؤ گے، یار ہمیں تو سمجھ نہیں کہ یہ کام کیوں، کیا فائدہ ان کاموں کو، چھوڑ جاؤ گے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آیا، وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے حج کے لیے، تو انگریز کپتان جو تھا نا وہ اسلام کا بڑا مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ کا سارا دین جو نا مجھے بہت مقبول نظر آیا، کہ ہر شاید واقعی نہیں چاہتا کہ روزے سے ٹریننگ ملتی ہے، زکوٰۃ دی ہے، مگر یہ حج میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا آپ اچھے بڑے ہیں، بار بڑھا لیتے ہیں، اس وقت احرام بھی بڑا لمبا ہوتا تھا نا، میلے کچیلے وہاں جا کر چکر لگاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں۔ مولانا نے کہا کیپٹن صاحب اب میں انگریزی نہیں جانتا، آپ اتنی اردو نہیں جانتے، کیا سمجھاؤں، ورنہ آپ یقین جانے جو اسلام میں کام کی بات ہے وہی نہیں آپ کو سمجھ میں آئی۔ جو چیزیں آپ نے سمجھ لی نا نماز روزے وغیرہ وہ آپ نے سمجھ لی، جو اصل تھی بات کہ بندہ جو ہے نا اس کی ہیں دو حیثیت، ایک یہ غلام ہے اللہ تعالیٰ کا، غلام کا کام ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکائے، ادب کرے، تعظیم کرے، حکم مانے، یہ غلامی ہوتی ہے۔ ایک درجہ محبت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حاکم نہیں ہے ہمارا، اس کے جو اچھے اوصاف ہیں نعمتیں، اس سے محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، محبت جنون چاہتی ہے۔ غلامی اور بندگی جو ہے نا وہ قانون ہے، ادھر جو اندر نا پھر عشق وہ تو دیوانہ ہوتا، وہ تو محبوب کا گھر جو ہے اس کی ایک ایک دیوار سے چمٹتا ہے، اس کے دروازے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی پہاڑ پر چڑھتا نظر دوڑاتا کہ میرا محبوب ادھر تو نہیں ہے۔ انہوں نے تھوڑی سی بات سمجھائی نا تو کہنے لگا کپتان کہ مولانا واقعی بات یہ ہے کہ جو محبت کا مقام ہے وہ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس میں کہاں خبر ہوتی ہے کہ بال بڑھ گئے اور خوشبوئیں نہیں، وہ تو مجنون ہو جاتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کا جو فلسفہ ہے، حکمت روح، مولانا اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کتاب جب پڑھو نا قانون کہ اسلام نے اس کا ساتھ یہ بھی معلوم کرو۔ گنتی کے آدمی چغتائی صاحب امام غزالی ہیں، عز الدین بن عبد السلام ہیں، اور یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جنہوں نے میرے بھائی ساتھ ساتھ ہر شے کے سمجھایا ہے کہ یہ حکم دین میں کیوں ہے، حجت اللہ بالغہ۔ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے شاہ صاحب انگریزی دور آ رہا تھا، یہ ریشنلزم کا فتنہ اٹھنا تھا، عقلیت، اس وقت امام صاحب سے یہ کتاب اللہ نے لکھوا دی، پوری کتاب پڑھیں، وضو، نماز، سزائیں، نکاح، طلاق، ہر شے کے نا انہوں نے ہر حدیث کی روشنی میں لکھی، مگر اس حدیث کے ساتھ اس کا فلسفہ اور حکمت سمجھاتے جاتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور آیا تو مسلمان جو ہے نا اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں کہ اسلام میں کوئی شاید فضول اور بیکار نہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح ضرور پڑھنی چاہیے۔ نام ہی حجت اللہ البالغہ، کہ اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اس کے بعد کیوں نہیں کوئی کر سکے، کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسلام میں یہ حکم کیوں۔ تو یہ مضمون ہے نا کہ اسلام ایک علمی اور عقلی مذہب، یہ رسم و رواج پر چلنے سے نہیں اس کی حق ادا ہوتا، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اسلام میں یہ حکم کیوں ہے، کیوں سمجھ جاؤ گے تو بالکل ٹھیک ہی ٹھیک۔ پھر آخر میں جب بات ختم ہو رہی ہے، شیخ اکبر ابن عربی فرماتے ہیں جب تم دائیں ہاتھ دھو وضو میں تو اس وقت سوچو کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی ملیں گے، اس میں یہی تمنا کرو کہ اللہ اس دن میرے دائیں ہاتھ میں دیں، بایاں دو تو سوچو کہ کئی بد نصیب ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس وقت یہ دل میں آنا چاہیے کہ اللہ مجھے ان میں نہ کرنا جن کو یہ بائیں ہاتھ میں پکڑا جائے اور وہ پھر پیچھے لے جائیں گے، بجائے نیک لوگ تو دکھاتے پھریں گے نتیجہ وہ پیچھے چھپائیں گے۔ اور جو لوگ منہ جب دھوئے تو آدمی سوچے کہ اس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے کچھ روشن ہوں گے، تو یہی دعا کرے کہ اللہ اس دن میرا چہرہ سفید رکھنا جس دن لوگوں کے سیاہ ہو جائیں گے، میرا چہرہ اس دن سیاہ نہ کرنا جب کئی لوگوں کے روشن ہوں گے۔ پاؤں دو تو سوچے کہ جب میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا تو پل صراط پر ڈگمگا رہا ہوگا، لرز رہا ہوگا، پل نیچے جہنم ہوگا، لوگ گرتے جائیں گے، تو اسے کہے کہ اللہ میں نے یہ پاؤں اس لیے دھویا ہے کہ میرے پاؤں صراط پر میں قائم رکھنا، یہ لرزے نا، میں اس وقت نا چلتا چلتا جنت تک پہنچ، یعنی ہر بات جو ہے اس کو جب سوچے آدمی۔ ہاں اسی لیے علامہ ابی لکھتے ہیں شرح مسلم میں کہ نیک لوگ جب وضو کرنے لگتے تھے نا تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے جس میں حکم ہے یا ایھا قمتم، اے مومنو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو منہ دو ہاتھ دو، آیت یہ پڑھنے کے بعد پہلے ذہن میں لانا کہ میں کیوں کرنا،
حکم دہرانا اور بعد میں کہنا نام یا رب نام یا ہاں میرے رب میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو غذا ہے دین کی روح. اب جب یہ نہیں رہتی رسم رہ جاتی ہے تھوڑے دن زبردست جان بچے سے نماز پڑھاتے ہیں پھر وہ تنگ آ جاتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے چھوڑ جاتا. تو چلو کچھ بیان ہو گیا. اب ایسے آپ نے اندازہ ہی لگا لیا کہ سب کچھ کرتے وقت میدان حشر کو یاد کرے کیا بنے گا. کتنے ہوں گے بیچارے جو جل رہے ہوں گے سایہ ہی نہیں ہوگا. آدمی سر پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ اس دن اپنے سایہ ذل رحمت میں مجھے ڈھانپ لینا اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دینا. عرش کے نیچے اللہ 7 گروہوں کو سایہ دے گا. یہی کہتا کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے. کہہ جاتا ہوں میں جوش جنوں میں تیرے اثرات مجھ کو بھی صلاح دے میری آشفتہ سے. کبھی کبھی جوش میں باتیں نکل جاتی. کیا کریں ہم لوگ ان کے متحمل سنتے نہیں. وہ بس خشک باتیں نا مولویوں کی رفع دین آمین فلاں ان میں بنتے ہوئے جو رفع دین کرتے انہوں نے بھی کبھی نہیں پوچھا کہ ہم کیوں کرتے. جو نہیں کرتے وہ بھی نہیں پوچھتے کہ چلو نہیں کرنا مگر کیوں نہیں پوچھتی یہ امت. اس لیے نا حکمت سے ماروں گا آنکھیں نکال دیں. وہ پلے نہیں نہ کچھ ہوتا ورنہ خوش ہوں کہ سوال کیا ہے بہت اچھی بات.